دوستوں، نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر فالو اپ اینڈ کلوزنگ ٹیکنیکس ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر اگر ہم فالو اپ نہیں کریں گے تو ہم 80% بزنس کو نہیں کر رہے ہیں. آپ کے 80% بزنس کا دار و مدار فالو اپ پہ ہے. آپ جب پریزنٹیشن دیتے ہیں تو پریزنٹیشن کے بعد فالو اپ آتا ہے. پریزنٹیشن کے اندر جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ 20% ہوتے ہیں اور فالو اپ کے اندر جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ہے 80%. تو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریزنٹیشنز تو اچھی دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد فالو اپ نہیں کرتے اور وہ 80% بزنس سے محروم ہوتے ہیں. آئیے اس فالو اپ کا معنی جانتے ہیں کہ فالو اپ ہے کیا. فالو کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا اور اپ کا مطلب ہے اوپر جانا. فالو اپ، جتنی زیادہ آپ پیروی کریں گے، جتنی زیادہ آپ یعنی کہ دوبارہ جائیں گے اپنے کسٹمر کے پاس، تو اتنے ہی زیادہ آپ اپ کی طرف جائیں گے، یعنی کہ فالو اپ. اب ہم آتے ہیں کہ یہ فالو اپ ٹیکنیکس کیا ہے. فالو اپ جو ہے ہم کیوں کریں اور اس کی ٹیکنیکس کیا ہے. اگر ان ٹیکنیکس کو ہم جانیں گے تو ہم اپنے بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. The first thing is focus on building relationship. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ F stand for focus on building relationship. Relationship is more important in business. سب سے پہلے اگر آپ اپنی ریلیشن شپ کو اپنے بزنس پہ بڑھائیں گے تو لوگ آپ پر اعتماد کریں گے. اجنبی شخص پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے. یعنی کہ جب آپ کسی کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں تو جتنی زیادہ ریلیشن شپ سٹرونگ ہوگی اتنے ہی فالو اپ کے اندر آپ کو ریزلٹس آئیں گے. تو لہٰذا سب سے پہلے جب آپ کسی کسٹمر سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات اور ریلیشن شپ کو آپ نے بہتر بنانا ہوگا، آئس بریکنگ کرنی ہوگی، تو تب جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں. فالو کے اندر O stand for observe and open the hidden doubts. جب آپ پریزنٹیشن دے جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں سوالات ہوتے ہیں اور سائن آف انٹروگیشنز ہوتی ہیں، ان کو کلیئر کرنا ہوگا. اس لیے فالو اپ کو ڈاؤٹس کلیئرنگ سیشنز بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور لوگوں کے سوالات ان کے سینے میں دفن ہوں گے، وہ باہر نہیں نکلیں گے، تو کبھی بھی آپ ان سے سیل کلوز نہیں کروا سکیں گے. اس کے بعد ہے L لو ٹو سالو پرابلمس. ہمارا جو بزنس ہے صرف سیل کا بزنس نہیں ہے، بلکہ آپ جب اس نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر آتے ہیں تو آپ کی ٹیم کے پرابلمس آپ کے پرابلمس ہوتے ہیں. اگر آپ پرابلم سے گھبرائیں گے، ان کے ساتھ آپ لو نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے ان پرابلمس کے ساتھ، تو کبھی بھی آپ اس ٹیکنیکس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا جب آپ پریزنٹیشن دے جاتے ہیں تو کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کسی کے پاس کم ہوں گے، کسی کا کیا ہوگا، کسی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سولوشنز دینی ہے. اس کے بعد جو دوسرا L ہے لک فارورڈ ٹو سیٹنگ دا نیکسٹ اپوائنٹمنٹ. جب آپ فالو اپ کریں تو اس کے بعد ڈائری پہ لکھیں کہ نیکسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے کب کرنی ہے. جب تک آپ نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اپنے ڈائری میں نہیں لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن دی، وہ بندے نے آپ سے ملاقات کی، اس کے بعد آپ ایک طرف چلے، وہ دوسری طرف چلے، اس کے بعد آپ ملیں گے نہیں اور سیل کلوز نہیں ہوگی. پھر جو اگلا O ہے وہ آفر یور فل سپورٹ. آفر یور فل سپورٹ یعنی جب وہ پریزنٹیشن کے بعد آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کی جو ہے نا کچھ دماغ کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا، یا اگر سمجھ رہا ہے تو وہ انٹری کیسے کرے، وہ رجسٹریشن کیسے کرے، وہ پروڈکٹ کہاں سے لیں گے، وہ پیسے کیسے آپ کو آن لائن کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ جو پروڈکٹس آپ دے رہے ہیں ان کی کیا کیا جو ہے نا ترکیب ہے، ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے فل سپورٹ کے ساتھ اس کلائنٹ کو بتانی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو خود ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ اپنی سیل
کلوز کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. ڈبلیو اسٹینڈ فار ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. کچھ لوگ دیر سویر کر جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو زبردستی جو ہے نا آپ انٹری کروائیں اور اس کے رجسٹریشن کروائیں. مطلب ہے کہ آپ نے اس کلائنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس کس وقت پیسے مینیج ہوں گے. ان کے حالات ابھی اگر ٹھیک نہیں ہے تو کتنے دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے کسی کو قرضہ دیا، اس نے واپس لینا ہے، یا کہیں سے ان کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ زمیندار ہے یا وہ مطلب ہے کہ فصل والا ہے، ان کی فصل کی کٹائی کے اندر 10-15 دن رہتے ہیں، اس کے پاس پیسہ آ جائے گا. یا وہ تنخواہ دار ہے، ابھی 21 22 23 24 تاریخ چل رہی ہے، یکم کو اس کو پیمنٹ ملے گی. تو اس لیے آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا. ان پلگ دا ارجنسی. ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کے پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ کرتے ہیں دیر، تو آپ ان کو بتائیں کہ جی اگر آج آپ آتے ہیں اس کے بعد یہ تو سنگل لائن پروگرام ہے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ پاکستان میں میرے پاس آ رہے ہیں، کل ہو سکتا 10 آئے، کل 15 آئے، لیکن اگر آپ 1 ماہ کے بعد آئیں گے تو پھر آپ جب کام کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن ان کے کام سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا وقت سے آنا یہ ہے کہ جب آپ وقت سے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پتا کہ جس شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور آج وہ لوگ آپ کے لسٹ پہ ہیں، اور اگر آپ آج فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کل کسی اور لسٹ کی لسٹ پہ چلے جائیں گے. تو جب وہ کسی اور لسٹ پہ چلے جائیں گے تو پھر وہ اتنی بڑی لسٹ سے آپ محروم ہو سکتے ہیں. تو ان پلگ دی ارجنسی. ایٹ ون از پی. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی کہ فالو اپ. پی جو ہے نا یہاں پہ پی میں سنگل، لیکن پی پش دا پیشن. پش دا پیشن. پیشن پش دا پیشن کی ہے. کیا آپ کو یعنی کہ لگژری گاڑی نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو گھر نہیں چاہیے؟ کیا کرائے کے مکان سے آپ نہیں نکلیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو آپ نے اسٹڈی نہیں کروانی؟ کیا بوڑھے باپ کو آپ نے حج عمرہ نہیں کروانا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں پش دا پیشن، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ مطلب ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، they are ambitious in their life, push their passion, push their heart button and they will come in your business. This is the all the abbreviations and definitions of follow-up. Now we will proceed to the second page. اب یہ ہیں کہ ٹائپس آف فالو اپ. فالو اپ کی اقسام کیا ہے؟ تو the first thing is after the invitation with intervals. My dear, invitations کے بعد یعنی کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اور اب ان کی کال کبھی لگتی نہیں ہے، کبھی سگنل نہیں آ رہے، کبھی سیل فون آف ہے، کبھی وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، ان کی بات نہیں کروں گا. یعنی کہ جب آپ کی کال ملی تو 5 کالز آپ ان کو کالز کریں 5 مرتبہ کم از کم، اگر وہ کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی وہ بزی ہوگا، کبھی کسی جگہ پہ ہوگا، تو اس لیے آپ ان کے ٹائم کو جو ہے نا فالو کریں کہ جب وہ فارغ ہو تو آپ کے پاس ملے. تو کم از کم 5 کال تو ضروری ہے. آفٹر دی پریزنٹیشن ود ان 48 آورس. یہ انسان کی سائیکی ہے کہ جب پریزنٹیشن سنے تو پریزنٹیشن کے 48 گھنٹے کے بعد ان سے باتیں بولنا شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا پریزنٹیشن کے 48 گھنٹے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کلائنٹس کو، اپنے کسٹمر کو کال کریں. ٹھیک ہے. ان سے ملے. اور یاد رکھیں کہ پریزنٹیشن کے بعد کال نہیں کرنی، بلکہ ان کو کال اس لیے کریں کہ ان کو آپ کہاں ملیں گے. یاد رکھیے کبھی فالو اپ جو ہے نا وہ کالز پہ نہ کریں. پریزنٹیشن بھی آپ نے ملاقات کے وقت کیے اور ان سے ملے بھی، لیکن اگر آپ نے زوم پہ پریزنٹیشن کی کروائی ہے تو کم از کم 48 گھنٹے کے بعد پھر زومنگ کرے، ان کے ساتھ زوم کرے یا کانفرنس کال کرے، کروائیں اپنے سینئر کے ساتھ، یا خود بات کرے. تو 48 گھنٹے سے اگر آپ اوور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھولنا شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ لوگ نہیں آتے. اور پریزنٹیشن کے بعد جو ہی اٹھتا ہے تو ان کو کچھ ڈیٹا دے دیا کریں، میٹیریل دے دیے اسٹڈی کے لیے. اور کنٹینیوس فالو اپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. جیسے اس کے حالات ہیں اس طریقے سے ان کے فالو اپ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو زیادہ تنگ نہ کرے کہ مطلب ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ 48 آورز اور پھر 48 آورز کے بعد ہر گھنٹے کے بعد آپ اس کو کال کر شروع کریں. نہیں، ان کے حالات کو دے کہ اس طریقے سے آپ کال کرتے جائیں اور اس وقت تک اس کو فالو کریں جب تک کوئی جوائن نہیں کرتا. ہینڈل FAQs with professional way.
اگر وہ سوالات کرتے ہیں تو آپ کو سوالات کے جوابات آنے چاہیے. اور اس ویڈیو چینل کے اوپر جو ہے یہ جو ہماری ہیلتھی آرگینک ورڈ ہے اس میں فریکوینٹلی آسک کویسچنس کی ایک ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بھی ان لیسنس کے اندر جو 15 دن کا کورس ہے اس میں بھی ہم نے FAQs جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور ایک ٹریننگ دی آپ لوگوں کو. وہ سب سے پہلے دیکھیے اور سنیے اور اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ جوابات دیجیے. اب آفٹر دی ریجیکشن کے بعد آپ یہ کون سا فالو اپ ہے؟ ایک بندہ کہتے نو، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرنا چاہتی، تو دین واٹ؟ تو پھر بھی آپ نے مطلب کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. آپ نے کوئی مطلب کہ ایسی کوئی بات اپنے اوپر طاری نہیں کر لی کہ بس آپ اس میں کہہ دیں نو تو بس آپ نے کہا کہ بس یہ تو گئے جی کام، یہ تو کام ہی غلط ہے. اور بھائی نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپرچونٹی، نیکسٹ اپرچونٹی. اب اگر اس کسی نے نو بھی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کو اور حق سچ دین کو لوگ نو کر جاتے ہیں تو یہ تو خیر بزنس ہے، اس میں ایسے کوئی بات دل میں نہ لائے. اب بات ہے کہ انویٹیشن فار بگ فنکشن ایز اے گیسٹ، جب ایک بندہ آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ کہتے کہ نو، تو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی بڑا فنکشن ہے، کبھی ایونٹ ہے، کبھی آپ کو کامیابی ملی، ٹھیک ہے، تو ان کو بلائیں، چائے پہ بلائیں، ان کو کھانے پہ بلائیں. اور جب بھی کوئی ایوارڈنگ سرمنی ہوگی آپ کے شہر میں تو ان کو لیے ٹکٹ فری کرے. اسے کہو یار آپ کو میں نے ایک جگہ پریزنٹیشن دی تھی نا، تو الحمدللہ آج بہت بڑا فنکشن ہے، مجھے کامیابی ملی ہے، تو میں نے کہا چلے آپ کے لیے بھی ایک فری ٹکٹ لوں اور آپ میرے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے، تو یا کوئی بڑا چیک آپ کا آتا ہے تو ان کو کسی چائے پہ بلا لے، کبھی اس کو ڈنر پہ بلائے. ان سے کوئی ایسی بزنس کی بات نہ کرے، بس ان کو اپنی پھر کامیابی بتائیں، ان کو بڑے بڑے ایونٹس دکھائیں. انشاءاللہ وہ جو ہے نا بالکل ماؤلڈ ہو جائے گا. اس کے بعد جی آس فار ہز ریلیشن شپ لسٹ ایز اے فرینڈ. اگر وہ خود نہیں آتے لیکن وہ آپ کے دوست ہیں تو ان کو کہیں یار ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ لائک نہیں کرتے، لیکن کم از کم چند دوستوں کے نام تو مجھے دے سکتے ہیں، چند دوستوں کے کانٹیکٹ تو دے سکتے ہیں. ان کو یار کال کیجیے کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے، میں ان سے ملوں گا. آپ بے شک نہ آئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن آپ کے فرینڈ تو آ سکتے ہیں، آپ کے کچھ مجھے تو لوگ دے سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے ماشاءاللہ اچھے فرینڈ ہے تو ضرور چند لوگ آپ کو دے دیں گے. میک ہم سنگل پروڈکٹ یوزر. اور اگر وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے بزنس نہیں کرنا ڈائریکٹ، تو کم از کم ٹوتھ پیسٹ تو استعمال کرا سکتا ہے، صابن تو لے سکتا ہے، ہاں شیمپو تو دلوا سکتا ہے. ہماری کمپنی کافی اچھی پروڈکٹس ہیں، ان کے بارے میں آگاہی دے کہ یار کم از کم پروڈکٹ تو لے لیں، کوئی ایک سنگل پروڈکٹ تو لے، استعمال کرے، اچھی لگے گی تو چلے آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ جائیں گے. کام نہیں کرتا تو کم از کم پروڈکٹ کا یوزر تو بن سکتا ہے نا. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ اور MLM جو ہے نا یہ غلط چیزیں ہیں. لیکن یار اگر یہ غلط چیزیں ہیں تو یہ جو آرگینک ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ جو آرگینک سوپس ہے، یہ جو آرگینک شیمپوز ہے، یہ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا. کافی ساری چیزیں ایسی ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے. تو اس کو مطلب ہے کہ یہ مت مطلب ہے کہ پٹی پڑھائیں کہ جی آپ آئیں جی رجسٹریشن کرے جی انٹری کرے، آپ 10,000 دیں یا 20,000 دیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر یوزر تو بنا سکتے ہیں. ہم غلط کرتے ہیں کہ اگر بندے کو پریزنٹیشن دے دیتے ہیں تو بس اگر وہ نہیں آتا تو بس کو کہتا کہ یار وہ نہیں مانتا. یار نہیں مانتا تو گھر میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر تو سکتا ہے، شیمپو تو استعمال کر سکتا ہے نا. میں کنٹینیوس فالو فار 5 ٹائم، 5 مرتبہ جو ہے نا کسی انسان کی آپ فالو اپ کریں. اگر وہ آپ کو ریجیکٹ بھی کریں تو فرسٹ ریجیکشنز کے اندر ہمیشہ کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ 5ویں فالو اپ پہ لوگ آتے ہیں اور یس کر جاتے ہیں. اب اس کا جو فارمولا ہے اٹریکٹ، کنورٹ، کلوز اینڈ ڈیلائٹ. سب سے پہلے جو ہے نا آپ کسی کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے بلاگز کی ورڈ سوشل پبلشنگ سے، یعنی کہ آپ نے مطلب ہے کہ ایسے الفاظ انٹرنیٹ پہ رکھے ہوئے یا آپ نے واٹس ایپ پہ ایسے الفاظ چنے ہوئے یا ایسا میسیجز بنائے ہوئے ہیں کہ جو اسٹرینجرز لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں ایز وزٹر، وہ آپ کی وزٹ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کو اپنی پریزنٹیشنز اور لینڈنگ پیجز اور جتنے بھی آپ کے پاس براؤشرز ہیں، پوسٹرز، ان کو دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو اس کو جب وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست چیز ہے، پھر وہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ یار میٹنگ کرتے ہیں. تو یعنی وزٹرز کو پھر آپ لیڈز میں کنورٹس کرتے ہیں. لیڈز ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے پروڈکٹس کو، اپنی کمپنی کو، وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں.
پھر لیڈز پر آپ جب محنت کرتے ہیں تو کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ اور ای میل ورک فلوز کے ذریعے ان کو آپ کسٹمر بناتے ہیں، اور جب اس کو پھر کسٹمر بناتے ہیں تو کسٹمر جب وہ آپ کا نمائندہ بنتا ہے، آپ کا ممبر بنتا ہے، تو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر اس کا وہ علاقے میں آپ کا پروموٹر بنتا ہے، اور اس طریقے سے فالو اپ کا سلسلہ چلتا ہے۔ سیل فالو اپ اسٹیٹسٹکس کیا ہے؟ سیل فالو پوری دنیا کے اندر جو اسٹیٹسٹک اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2% جو ہے آف سیل آر میڈ آن دا فرسٹ فالو اپ۔ یعنی کہ یاد رکھیں کہ اب جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں، پریزنٹیشن دینے کے بعد 2% لوگ جو ہے وہ جو ہے نا فرسٹ فالو اپ میں آ جاتے ہیں، وہ جوائن کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3% لوگ جو ہے وہ سیکنڈ فالو اپ میں آتے ہیں، اور 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھرڈ فالو اپ میں آتے ہیں۔ لوگ کلیئر جلدی نہیں ہوتے نا، ایک سیشن میں لوگ کلیئر نہیں ہوتے، اور 10% جو ہے سیل جو ہے وہ چوتھے نمبر فالو اپ پہ کلوز ہو جاتی ہے، اور 80% جو سیل ہے وہ ففتھ فالو اپ میں آپ کلوز کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ 5 مرتبہ کسی سے ملیں گے، تھکیں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، تو آپ 80% سیل جو ہے وہ 5ویں فالو اپ میں کلوز کرتے ہیں۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ اب ایک سٹیٹسٹک کیا ہے؟ اب المیہ یہ ہے کہ 48% جو سیل پیپل ہے وہ کبھی بھی فالو اپ نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، جب کوئی بندہ پریزنٹیشن سن لیتا ہے زوم پر یا ون آن ون یا کسی کلاس روم میں، تو 48% آف یو پیپل وہ پھر دوبارہ کسٹمر کو کال نہیں کرتے۔ 25% سیل پیپل میک اے سیکنڈ کانٹیکٹ اینڈ اسٹاپ۔ اس میں سے 25% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو ایک دفعہ پریزنٹیشن دیتا ہے، پھر بندہ وہ چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے، تو جب آپ سیکنڈ فالو اپ کرتے ہیں اس میں وہ انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ چھوڑ جاتے ہیں، پھر آپ تیسری دفعہ چلتے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایٹیچیوڈ دکھا رہی ہے جی، اور یہ تو جی نمونہ ہے، یہ تو جی فلاں ہے، یہ تو یہ ہے۔ تو اس طریقے سے نا مطلب ہے کہ یہ پھر بات نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے اس وقت اپنے لیڈرز کو دیکھا ہے جو لوگوں کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو کام کا بندہ نہیں ہے، اس کو میں نے پریزنٹیشن دی، وہ تو بڑا نیگیٹو ہے، وہ تو یہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ جب انشاءاللہ پیار و محبت زیادہ بڑھائیں گی، ان کے ساتھ ملیں گے، ان کو نئی نئی انفارمیشن دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے۔ 12% اور 12% آف سیل پیپل میک مور دین 3 کانٹیکٹس۔ اچھا، اب یہ ہے کہ 12% ایسے لوگ ہوتے ہیں اس بزنس کے اندر جو صرف 3 دفعہ جو ہے وہ فالو اپ کرتے اور سٹاپ کر جاتے ہیں، اور پھر 79% لیڈ جو ہے وہ کبھی بھی فالو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو جی تھی ہماری فالو اپ۔ اب بہت موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اسی کے ذیلی ٹاپک ہے، اور وہ ہے کلوزنگ ٹیکنیکس۔ جس بندے نے یہ ٹیکنیک سیکھ لیا انشاءاللہ تو وہ بالکل سیل کی طرف بھی جائے گا، اور وہ کلوزنگ کی طرف بھی جائے گا، اور وہ اچھی کلوزنگ لے کے آئے گا، اور ان کی انٹریز کی رفتار بھی زیادہ ہوگی۔ آئیے ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ کلوزنگ میں اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں لیکن ان سے لوگ کلوز نہیں ہو رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ نمبر فرسٹ، پیپل بائی فرام ہوم دے لائک اینڈ ٹرسٹ۔ لوگ ان لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جوائن کرتے ہیں جو آپ کو لائک کریں گی اور آپ پہ ٹرسٹ کریں گی۔ لائک کیسے کریں گی؟ کہ جب آپ ماشاءاللہ بہت میٹھے بن جائیں گے، اور اسموک بن جائیں گے، پیار کرنے والے بن جائیں گے، سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے، گڈ لسنر بن جائیں گے، ان کی لائک میں لائک شامل کریں، اور آپ ایک اعتماد کی فضا قائم کریں گے، تو انشاءاللہ لوگ جو ہے آپ پر اس ٹرسٹ کی وجہ سے اور لائکنس کی وجہ سے آپ کی چیزیں خریدیں گے بھی، اور آپ کے ساتھ جوائن بھی کریں گے۔ لوگ اچھے لوگوں سے جوائن ہوتے ہیں، لوگ جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں۔ یوز میجک ورڈ۔ یوز میجک ورڈ کیا چیز ہے؟ میجک ورڈ یہ ہے کہ جب آپ میٹنگ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے 5 منٹ کسٹمر کی گفتگو سنیں، وہ جن الفاظ کو زیادہ جس پہ زور دیتے ہیں، مثلا ویری گڈ، فینٹاسٹک، فائن، یہ وہ، تو آپ اپنے پریزنٹیشن، اپنے فالو اپ کے دوران اس میں سے کوئی 1-2 لفظ ضرور کہیں جو وہ لائک کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5-10 منٹ کی گفتگو میں وہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے، بس اس پہ آپ بھی بات کریں۔ ماشاءاللہ یار، میں بھی اسی کو بہت پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟
اچھا، پوائنٹ آؤٹ سیلیبریٹی، یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں. مثلا ایک بندہ کسی کتاب کو پسند کرتا ہے، یا کسی مطلب ہے کہ وہ رنگ کو پسند کرتا ہے، یا کسی وہ جو ہے نا ایک پارٹی کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی چیز پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی پروڈکٹ اس کو پسند آتی ہے، کوئی کیسی کمپنیز پسند آتی ہے، کچھ لوگ پسند آتے ہیں، تو آپ بھی اسی طریقے سے بات کریں. ہاں ہاں ماشاء اللہ، یہ تو بہت زبردست یار، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ہاں یار یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، کیا بات ہے، آپ کے خیالات تو میرے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اس طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے، وہ نا وہ پھر آپ کو پسند کرتا ہے. جب اس کی لائک کو آپ لائک کریں گے نا، تو پھر وہ آپ کی پروڈکٹس کو بھی لائک کرے گا اور آپ کے سسٹم کو بھی لائک کرے گا. لیکن اچھا بات یہ ہے کہ ڈونٹ پروو یور سیلف دیٹ یو آر سپیریئر. اچھا، آپ نے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش نہیں کرنا. آپ نے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش نہیں کرنا کہ آپ بہت بڑے جو ہے وہ جو ہے نا بندے ہیں، اور بندے پہ کہ یہ جو ہے نا یہ ہے، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں. پلیز پلیز فالو اپ کے دوران جو ہے نا اپنے آپ کو سپیریئر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرے. ٹھیک ہے، لوگ اس چیز کو لائک بالکل نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر انسان ہے، بڑا غرور والا. عاجزی اختیار کرے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اس جیسے بنے، اور یہ ایک کوآپریٹو بیہیویئر اختیار کرے. اسمائل، آپ ہمیشہ کے لیے پلیز اسمائل دیں. کیوں؟ یہ دروازے کو کھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے گھر سے نکلیں، مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے، مسکراتے ہوئے ملیں، مسکراتے ہوئے میٹنگ کریں، اور مسکراتے ہوئے سیل کو کلوز کریں. لیکن اگر آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے تو لوگ آپ کو ڈس لائک کریں گے، آپ کے سسٹم کو ڈس لائک کریں گے بھائی، اور پھر لوگ آپ سے متنفر ہوں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے نا بزنس نہیں کریں گے. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات پہ کہ آئی کانٹیکٹ دوران فالو اپ آپ آئی کانٹیکٹ رکھیں، اور رولنگ آئیز کے ساتھ ان کے اوپر گہری نظر رکھیں کہ وہ اس کے ایکسپریشنز کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. جب تک آپ آنکھیں ملا کے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے کسٹمرز کی ایکسپریشنز کو نہیں سمجھیں گے کہ اس کے ایکسپریشنز کیا ہے، ان کی فیلنگز کیا ہے، ان کی سائیکی کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کلوز کریں گے. تیسری بات، کریٹ ارجنسی اینڈ ڈیڈ لائن. جب آپ فالو اپ کرتے ہیں تو آپ نے ارجنسی کو کریٹ کرنا ہے، اور ڈیڈ لائن، جھوٹ نہیں بولنا، مبالغہ نہیں کرنا. ارجنسی اس طرح کریٹ کریں گے، مثلا پیکج جو ہے نا چل رہا ہے، ابھی فروری کا مہینہ ہے، ابھی کمپنی آپ کے لیے ایک پیکج بنا رہی ہے انشاءاللہ فروری کے مہینے میں. تو مطلب ہے کہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہو سکتے ہیں 28 فروری ہو، یا مارچ تک ہو، یا مطلب ہے کہ رمضان تک ہو. تو اس طریقے سے نا کبھی کبھی جس طریقے سے مری ٹور آیا، اس طریقے سے ابھی ایک ٹور چل رہا ہے کہ ابھی بس ٹور بھائی ختم ہونے والا ہے، ابھی 10 دن ہے، اس پیکج کے اندر اتنے دن رہ گئے ہیں، اس میں آپ اتنا پیسہ جو ہے نا کمائیں گے. اگر آپ جلدی آئیں گے تو آپ اتنا پیسہ کمائیں گے، اگر آپ بعد میں آئیں گے تو اس سے پھر آپ محروم ہو جائیں گے. اس کو ارجنسی کہتے ہیں اور ڈیڈ لائن کہتے ہیں. ہمیشہ کے لیے اپنی کمپنی کی جو ہے نا جتنے بھی پیکجز آتے ہیں ان کے جو ڈیڈ لائن ڈیٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو فوائد ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بیان کر دیا کرے، تاکہ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں اور وہ لوگ جو ہے نا رش کریں اور وہ چیزیں خریدیں اور پیکج کلوز کریں. گو وتھ کلوزنگ مائنڈ، ڈونٹ گو ٹو پاس اونلی انفارمیشن مائی ڈیئر. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو وہ سمجھ رہے کہ ہم نے صرف انفارمیشن دینی ہے، ہم نے صرف پریزنٹیشن دینی ہے، اور اگلے کو جو ہے نا صرف پروڈکٹ کے بارے میں، مارکیٹنگ پلان کے بارے میں بتانا ہے. نہیں نہیں، ہمارا کام صرف انفارمیشن دینا نہیں ہے، ہمارا جو مین ایجنڈا ہوتے ہے وہ کلوزنگ ہے. کلوزنگ مائنڈ کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کلوز کریں گے. لیکن اگر آپ انفارمیشن کے غرض سے جائیں گے کہ جا کر میں نے پریزنٹیشن دینی ہے، اب میں نے جا کر پریزنٹیشن دینی ہے اور جا کر میں نے بندے کو جوائن کروانا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. میں نے جا کر صرف یہ پروڈکٹ دکھانی ہے اور میں نے جا کر یہ کلوزنگ کرنی ہے، اسے پیسے لے کے آنے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے. بہت زیادہ لوگ 90% سے زیادہ لوگ صرف انفارمیشن پاس کرتے ہیں، پروڈکٹ دکھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں، کلوزنگ نہیں کرتے. تو کیوں کلوزنگ کے مائنڈ کے ساتھ جا ہی نہیں رہے؟ آپ جا ہی رہے پریزنٹیشن کے لیے، آپ خود کہتے کہ جی میں نے جا کر پریزنٹیشن دینی ہے. آپ نے کہیں نہیں کہا کہ جا کر میں نے کسی کو جوائن کروانا ہے، کسی سے پیسے لے کے آنا ہے، کسی کا پیکج کلوز کروانا ہے. آپ کریں نا اس طرح، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ کا ایجنڈا یہی ہوگا، ڈونٹ بی ڈیٹریکٹ فرام یور ٹاپک. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ جو ہے
پریزنٹیشن دے جاتے ہیں، اس کے بعد فالو اپ میں چلے جاتے ہیں، تو لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈیٹریک کرتے ہیں، وہ ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ بھی ہٹ جاتے ہیں، وہ چلتے چلتے کسی سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں، ملک کے حالات کو ران ودانہ کر دیتے ہیں، وہ کچھ اور ٹاپک کی چلے، آپ بھی اس کے ہاں میں لاتے ہیں، اور آپ بہت دور چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہاں چاہے بس پھر مل لیں گے کیونکہ میرے جانے کا ٹائم ہے اور میں نے ڈیوٹی بھی جانا ہے، تو بعد میں بات کر لیں گے۔ آپ نے مطلب ہے کہ جو فالو اپ کا جو 15-20 منٹ کا ٹائم تھا، اس میں وہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں پر بات کر دیا، وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے پھر کلوزنگ ایجنڈے پہ لے کے آنا ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کلوزنگ پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ پریپیئر ویل وتھ پریکٹس۔ اب پریپیئر وتھ پریکٹس کیا چیز ہے؟ ہاں، تو پریکٹس جو ہے بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک سینٹینس یاد آیا کہ پریکٹس میں جتنا زیادہ پسینہ بہے گا، پریکٹس میں جتنا زیادہ پسینہ بہے گا، میدان جنگ میں اتنا خون کم بہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب جائیں تو اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ڈریس وائز پریپیئر کریں، فالو اپ کے اندر آپ کے پاس کچھ ایسی سافٹ میں یا ہارڈ میں کوئی چیزیں ہو، آپ کے پاس پروڈکٹ بھی ہونی چاہیے، اگر وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے تو فوراً آپ اس کو پروڈکٹ دیں۔ آپ کے پاس کم از کم ہر بندے کے پاس ایک ایسی کٹ ہونی چاہیے، جس طرح میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کافی سارے پروڈکٹس ہوں۔ بعض لوگوں نے تو اپنی گاڑیوں میں 3-4 لاکھ روپے کے پروڈکٹس رکھی ہوتی ہے، کہ جب وہ کہتے کہ جی یہ میری یہ پیمنٹ لے اور میری انٹری کر، لیکن مجھے پروڈکٹ دے، اسی وقت وہ پروڈکٹ پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس مقام تک پہنچے کہ آپ کے پاس چیزیں سارے اویلیبل ہو اور آپ کی اتنی پریکٹس ہو کہ آپ اس کی فارم فل کر سکیں، ٹھیک ہے، اس کو گائیڈ لائن دے سکیں۔ اب اتنی زیادہ لوگ مطلب ہے کہ جوائن ہو چکے، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ فارم فل کیسے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسے ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ انٹری لگاتے کیسے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ آن لائن آرڈر کیسے ہوتے ہیں، یار کیسے بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تو پریپیئر کریں، پریکٹس کریں، اس کے بعد جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ کلوزنگ ٹیکنیکس چل رہی ہے، آسک 5 کوسچن آفٹر دی پریزنٹیشن۔ اب ہم آتے ہیں مین ایجنڈا پہ کہ پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد آسک 5 کوسچن، 5 آپ نے کوسچن پوچھنے ہیں، تو آپ کلوزنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ یہ پوچھیں کہ وچ پارٹ آف دی پریزنٹیشن ڈڈ یو لائک مور، ڈونٹ آسک ہاؤ واز دا پریزنٹیشن۔ جب پریزنٹیشن ختم ہو جائے تو ان سے مت پوچھئے کہ پریزنٹیشن کیسی لگی، اگر وہ کہے کہ بری لگی تو پھر آپ کے فالو اپ تو ختم ہو گئے۔ بھائی آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اوپن اینڈڈ کوسچن نہ پوچھا کرے، کلوز اینڈڈ کوسچن پوچھا کرے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کہتے کہ پریزنٹیشن کیسی لگی تو ریموٹ کنٹرول آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کوسچن۔ اب بس اس کلوز اینڈڈ کوسچن کرے کہ وچ پارٹ آف دی پریزنٹیشن ڈڈ یو لائک مور، پریزنٹیشن کے اندر سب سے بہترین پارٹ، بہترین حصہ آپ کو کون سا لگا، تو آپ نے اس کو ایک کلوزنگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں آپ اس کو اوپن چھوڑ رہے ہیں، یہاں پہ اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ، ہاؤ مچ ٹائم کین یو اسپیئر آفٹر دی جوائننگ۔ آپ مطلب ہے کہ اگر اس کو آپ کہیں کہ جب اگر آپ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ کتنا جو ہے نا ٹائم یہاں اس بزنس کے لیے اسپیئر کر سکتے ہیں، آپ یہ پوچھیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ آپ اس کو یہ مت کہیں، بس جوائننگ کے بعد آپ کی مرضی جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہو اتنا دے دیں۔ اگین اوپن اینڈڈ، بس وہ بادشاہ ہے، وہ دے گا ہی نہیں ٹائم۔ آپ اس کو باؤنڈ کرے 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، پھر یہ بھی کہے مارننگ یا آفٹر نون یا نائٹ، کب، کس وقت، یہ آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے ٹائم کے حوالے سے بھی۔ تھرڈ، ہاؤ مچ ارننگ یو کین ایکسپیکٹ اٹ آفٹر جوائننگ، ہاؤ مچ، لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ۔ اگر وہ کہے کہ بس جتنا زیادہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھی ارننگ کمائیں گے، ہزاروں میں کمائیں گے، لاکھوں میں کمائیں گے، اس سے فگر لیں کہ کتنے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، کتنا۔ اس کے بعد یہ ہے یو آر رائٹ بیکاز اٹ از اے ٹیم ورک، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہے کہ اگر اس کی تنخواہی 50,000 ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ 5-6 ماہ کے اندر 2 لاکھ، 3 لاکھ ہو جائے گی، 1.5 لاکھ ہو جائیں گے، وہ مانے گا نہیں۔ تو پھر جب وہ نہیں مانے گا تو اس کو بتا دینا کہ آپ ادھر اکیلے ہیں، آپ ادھر 8 گھنٹے اکیلے کام کر رہے ہیں۔ جب یہاں آپ کے پاس ٹیم ہوگی 100-150 کی، تو 1-1 گھنٹہ ان کی طرف سے بھی آئے گا،
تو ڈیلی آپ کو اگر 100 سے 150 گھنٹے ملے تو 1.5-2 لاکھ تو بالکل ڈیفینیٹلی صحیح بات ہے نا. پھر اگر آپ وہاں 8 گھنٹوں سے کما رہے 50,000، تو اگر یہاں پہ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کام کرے اور 150 گھنٹے 100 گھنٹے یہاں سے آئے تو ڈیفینیٹلی یہ تو ابھی بھی میں کم بتا رہا ہوں. تو اس طریقے سے اس کو لاجیکلی جواب دیں. وچ پروڈکٹس وڈ یو لائک مور. ابھی کلوزنگ کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں آپ. اچھا جی پیکج تو ابھی ہم لیں گے نا، تو اس میں سے آپ کن کن پروڈکٹس کا انتخاب کریں، اس کی ہیلپ کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، والدین، وائف، بیوی، بچے. اچھا کون کون سی ایسی کوئی چیزیں چل رہی ہے، کچھ مسائل چل رہے تاکہ میں ریکمنڈیشن دوں. کئی ایسے ہوتے ہیں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے. یار اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو صابن، ٹوتھ پیسٹ اور شیمپو اور یہ پانی یعنی اوزون مشینز، یہ تو ہر کسی کی ضرورت ہے نا بھائی. اور اگر مطلب ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے، تو بھائی جان بات اصل میں ہے کہ بیماری تو نہیں ہے، لیکن ہماری پروڈکٹ تو بیماری کے لیے نہیں ہے نا. ہماری پروڈکٹ تو یہ ہے کہ بیماری سے بچیں، کینسر سے بچیں، ہیپاٹائٹس سے بچیں، دل کے والب اس سے بچیں، گردے کے فیلئر سے بچیں، ڈائلسس سے بچیں. ٹھیک ہے ہم تو کیئر میں ہے نا. لیکن اگر آپ اس ایجنڈے پہ اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ہو آپ کے گھر میں تو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بھی بیمار نہیں ہے، بس پھر تو یہ کمپنی آپ کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے یہ تو پھر بات نہیں ہوئی نا. اور نمبر 5، وچ موڈ آف پیمنٹ ول بی مور کنوینئنٹ فار یو. اچھا اب یہ بندہ کلوزنگ کی طرف آگے 5واں کوسچن یہ پوچھے کہ اب اچھا جی مجھے بتائیں کہ کون سا طریقہ آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوگا، کیش، چیک یا کریڈٹ کارڈ. اگر وہ کہتا ہے کہ جی کیش، اسے کہا اچھا جی یہ دیجیے مجھے تاکہ میں ڈپازٹ کرواؤں. اچھا آن لائن، اچھا جی آن لائن یہ بینک اکاؤنٹ ہے، یہ لے لے پلیز، یہ اس پہ آن لائن کر دے. چیک، تو چیک اس سے لے سکتے آپ، لے لے چیک. چیک اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، چیک اس سے لے، اسے کہا جی میں کب اس سے کیش کرواؤں تاکہ کریں. کریڈٹ کارڈ سے کریں گے، اسی پیسے سے کریں گے، جیس سے کریں گے، یہ ساری آپشن اس کو دیں. ریجیکشن، اب یہ کیا ہے؟ کوئی لوگ آپ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈونٹ افریڈ آف ریجیکشنز. ریجیکشن سے ڈرنا نہیں ہے، ریجیکشنز ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو کیا لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق دین کو لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا؟ کیا اللہ کو لوگ ریجیکٹ نہیں کرتے؟ ہم کیوں مطلب گھبرا جاتے ہیں؟ وہ ہو میں جاؤں گا نا تو مجھے لوگ ریجیکٹ کریں گے. یو لرن مور فرام ریجیکشن. ریجیکشن سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں کہ آخر ریجیکشن کہاں ہو رہی ہے، مجھ میں کیا غلطی ہے. کمپنی تو بالکل ٹھیک ہے، پروڈکٹ تو بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، 30 سال سے چیزیں چل رہی ہے، مسئلہ مجھ میں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اٹ از اے پارٹ آف دی بزنس. اور یہ جو ریجیکشن ہے نا یہ بزنس کا حصہ ہے. جو لوگ ریجیکشن کو برداشت نہیں کر سکتے، سہ نہیں سکتے، وہ بزنس نہیں کر سکتے. آلویز اے ویلکم نو. ایک لفظ سے محبت کرنی ہے آپ نے اور وہ ہے نو. ٹھیک ہے نیکسٹ کا اپرچونٹی. یس مینز 9 ٹائم ایکسپٹ نو. If anybody say no to you, he reject your business, not you. اکثر لوگ آپس میں پرسنل ہو جاتے ہیں. وہ جی وہ تو بڑا غلط آدمی ہے، اس کے تو ایٹیچیوڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو فلاں ہے، کیونکہ جب اس سے میں نے بات کی تو کہتے یہ تو فراڈ ہے. تو بھائی اس نے آپ کو نہیں کہا، آپ کے بزنس کو کہہ رہے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ پرسنل کیوں ہوتے ہیں؟ تو ہونے دیں. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جی ریلیشن از مور امپورٹنٹ دین بزنس. اور یاد رکھیے کہ کسی کے ساتھ بزنس کی خاطر، کمپنی کی خاطر ریلیشن شپ برباد نہیں کرنے. اگر وہ نہیں کرتا تو نہ کرے. کوئی وقت آئے گا جب وہ آپ کی کامیابی کو دیکھ کے تو آئے گا. کچھ لوگ جو ہے نا سیٹلر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سیٹلر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کے آتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ بیڑ چھال کی قوم ہے. جب تک آپ اس کو کامیابی دکھاتے نہیں ہیں وہ لوگ نہیں آتے. تو لہٰذا آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے نا غور سے دیکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی کلوزنگ بہتر سے بہتر ہوگی. انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے. اور انشاءاللہ کل کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ ڈپلیکیشن کا ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنے ٹیم کو ڈپلیکیٹ کیسے کرنا ہے، اپنی ٹیم کو موٹر وے کی سپیڈ پہ کیسے لے کے جانا ہے. تو لہٰذا ہر ایک ٹاپک، میری ہر ایک بات اور میری ہر ایک سلائیڈ آپ کی انشاءاللہ بزنس کو 4 چاند لگائیں گے، بشرطے کہ آپ اور آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ روزانہ بیسس پہ جوائن کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.